جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی اور مختلف مسلمانوں کو خرید کر آزاد کیا اور خطیر رقم خرچ کی تو لوگوں کے اندر چیم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ بندہ اتنے پیسے ان پہ خرچ کیوں کر رہا ہے، ان غلاموں پر، ان ناداروں پر، ان غریبوں پر اتنے پیسے اس کے خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عجیب سا ہے، کوئی کسی رنگ کی بات کرتا ہے، کوئی کسی رنگ کی بات کرتا ہے۔ بالکل یہی ماحول تھا، ہر کوئی اپنے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اس لیے غلاموں کو خرید رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ جائے۔ کچھ نے کہا نہیں، اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو پھر یہ طاقتور لوگوں کو خریدتا، اگر طاقت بڑھانا مقصد ہوتا تو پھر یہ ہوتا۔ بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے جن کو یہ خرید رہا ہے کسی دور کے اندر اس پر کچھ احسانات ہوئے ان کے، ان احسانوں کا بدلہ دینے کے لیے یہ ان کو خرید کے آزاد کر رہا ہے۔ اب یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ اس طرح ہو سکتا ہے اس لیے خرید رہا ہے، کوئی کہتا طاقت بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اپنی مکے کے اندر واہ واہ منانے کے لیے ان کو خرید رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے احسانوں کے بدلے کے لیے خرید رہا ہے۔ ان سب کی چیم گوئیاں کسی اور نے تو پتہ نہیں سنی کہ نہیں سنی، عرش والے رب نے سن لی۔ جیسے ہی عرش والے رب نے سنی، رب نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا تم باتیں کر رہے ہو کہ یہ کیوں خرچ کر رہا ہے، کس لیے خرچ کر رہا ہے، کس وجہ سے خرچ کر رہا ہے، تم طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، کوئی احسانوں کے بدلے کے لیے خرچ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ طاقت بڑھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ جو وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، وہ کسی اور کے لیے خرچ نہیں کر رہا، وہ تو سب سے بڑا متقی ہونے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا متقی بن جاؤں۔ وہ اپنا مال اس لیے خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف پیسہ اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے رب اعلیٰ کو راضی کر سکے۔ اب اس کا شان نزول کون ہے؟ یہ کن کی طرف سے باتیں ہو رہی تھی، جواب کون دے رہا تھا؟ یہ ذات صدیق اکبر کی ہے، اور باتیں کرنے والے منافقین ہیں، جواب دینے والا عرش والا رب ہے۔ باتیں کرنے والے منافقین ہیں، باتیں ہو رہی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، پتہ چلا باتیں غیر کرتے ہیں صدیق اکبر کے خلاف، اور جواب عرش والا رب دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، قرآن نے تصدیق فرما دی، کسی کے لیے نہیں خرچ کر رہا، اپنے رب کے لیے خرچ کر رہا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ تو اس کا قرب پانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ تو پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ جن کے بارے غیر بات کریں تو رب قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اب جو حضور کے غلاموں کے خلاف بات ہو، رب وہ برداشت نہیں کرتا، تو جب غیر حضور کے خلاف بات کریں پھر میرا رب کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہاں سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صدیق اکبر کے خلاف بات کرے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان درازی کرے، ان کا جواب دینا، ان کا منہ بند کرنا، وہ رب کریم کی سنت ہے۔ اور جو صدیق اکبر کے خلاف بول رہا ہے، مچل کر سمجھ جاؤ، ایک لمحے سے پہلے سمجھ جاؤ، جس کا منہ آگ اگلے صدیق اکبر کے خلاف، سمجھو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، اس کا سب کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، عرش والے رب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر کے خلاف جو بات کرے گا وہ منافقین کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جو ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو جواب دے گا وہ رب قدیر کی سنت ادا کر رہا ہے۔